دروازے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے اذان، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ۔ اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا اس کو ادھر اللہ مل گیا۔ تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامر لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے نماز، پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے۔ کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی
तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते हुजूर कैसे राहत पहुंचाओ? फरमाते अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर नमाज फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूँ, एक ही हदीस पढ़ता हूँ, थोड़ी लंबी हदीस है। नमाज पढ़ने से अल्लाह मिले, नमाज पढ़ने से जन्नत मिले, नमाज पढ़ने से हर नेमत मिले। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? मुसीबत में रहोगे, परेशान रहोगे। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखो मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, आपके यहाँ बरकत नहीं है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ। आप मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तावीज़ दे दो। मैं किसी को नहीं, किसी को मैं क्यों कहूँ, मैं तो गुनहगार आदमी, मैं किसी पे तनकीद क्यों करूँ। लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे हजरत तावीज़ दो, सैयद तावीज़ दो, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, थोड़ा अकल से काम लो, अकल से, जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, तो है किसी की तावीज़ में इतनी ताकत कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत का मुकाबला कर सके? भाई कोई भी हो, ये तो बहुत हकीर आदमी है जो आपके सामने बैठा है। कोई वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पर सब राजी हैं। वली को मानने का ये मतलब नहीं कि हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह जो नहीं चाहता वली चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वली अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाता। तो जब अल्लाह बरकत उठा ले, अल्लाह उठा ले, है किसी में ताकत बरकत लाने की? पागल हुए हो? नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह ने बरकत उठाई, अब तावीज़ वालों के पीछे फिरते हो, तावीज़ दो, बंदिश करो, ये करो, वो करो। मेरे भाई, नमाजी आदमी भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं ला सकता, नमाजी आदमी का तावीज़ भी बरकत नहीं ला सकता, क्योंकि आपने नमाज छोड़ी और अल्लाह ने कहा कि बेनमाजी के घर से मैं बरकत उठा लूंगा। उठा लूंगा तो उठा लूंगा, वो अल्लाह है, वो मालिक है, मुख्तार है, वो उठा लिया उसने। अब कौन बरकत ला सकेगा?